روضہ رسول اللہ پہ جب بھی حاضر ہوں درود شریف پڑھتے رہیں، اور جب سامنے جا کے کھڑے ہوں تو پھر الصلاۃ والسلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، جو آپ کو یاد ہے وہ کہتے ہیں، لیکن جلدی جلدی زیادہ دیر نہ لگائیں۔ جنازہ پڑھنے میں تو ایک قیراط کا ثواب ملتا ہے، حرم میں وہ لاکھ گنا بڑھ جاتا ہے۔ طواف کے ہر چکر میں استلام ضروری ہے، 2 طواف یا 3 طواف اکٹھے کر لیں تو بعد میں سب کی 2 رکعت پڑھ لیں۔ نمازی کے آگے گزرنا منع ہے۔ طواف میں کمزور اور بوڑھا آدمی طواف کے دوران تھک جائے تو بیٹھ سکتا ہے۔ جو لوگ کعبے کے قریب نماز پڑھیں گے یہ طواف وہ افضل ہے۔ دوران نماز نظر سجدے کی جگہ پہ ہو، کعبۃ اللہ پہ نہ ہو، چونکہ نماز بندگی ہے، عاجزی ہے، تذلل ہے۔ امام صاحب پاکستان گئے تھے تو چکیا گئے تھے تو حجر اسود کے بجائے میں نے باب فاس سے شروع کیا، وہ طواف نہیں ہوا، دوبارہ طواف کریں۔ پھر صفا کے لیے گیا، جب آپ کا طواف ہی نہیں ہوا تو صفا کیسے ہوگی؟ اس لیے عمرہ دوبارہ کرو، اور بہتر یہی ہے کہ ایک دم بھی دے دو۔ لوگ حجر اسود سے طواف شروع کرتے ہیں، باب فاس سے شروع کیا، اس کا کیا کیا ہے؟ وہاں لائٹیں لگی ہوئی ہیں، سارا انتظام ہے، اب کیا کریں؟ میں اپنے فیملی کے ساتھ ان کا بیٹا بن کر آیا ہوں، ان کے نام کا شناختی کارڈ بنا سکتا ہوں؟ نہیں، بالکل جگہ اپنے والد کے نام پر ہے، یہ قانونی مجبوری ہے، تو یہ بات ہے۔ خواتین کا دربار پہ جانا یا قبرستان میں جانا بالکل ناجائز ہے۔ میرے جوتے کوئی حرم سے لے گیا ہے تو میں کسی کے جوتے اٹھا لوں، یعنی وہ تو چور بنا، تم بھی چور بننا چاہتے ہو؟ بالکل نہ اٹھاؤ، وہ بھول کے لے گیا ہوگا بیچارہ۔ جو لوگ علماء سے یا بزرگوں سے بیعت ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، بس ہاتھ میں ہاتھ ملا کے بیعت ہو گئے، وہ نصیحت کر دیتے ہیں کہ توبہ کرو، گناہوں سے بچو، شریعت پہ چلو، سنت کے مطابق زندگی گزارو۔ بغیر احرام کے مکے میں عمرے کی نیت سے آ گیا تو آپ عمرہ بھی کریں، دم بھی دیں۔ ہر طواف کے بعد 2 رکعت واجب ہے، نفل نہیں ہے۔ میرا 3 سال کا بیٹا ہے، وہ چڑچڑا بڑا ہے، اللہ اس کو ہدایت دے، اس کو زمزم پلاؤ۔ حضور نے 4 عمرے کہاں سے کیے تھے؟ حضور پاک نے 1 عمرہ جیرانہ سے کیا ہے اور باقی سب مدینہ پاک سے۔ مسجد کی چھت پہ اگر گھر بنا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، جیسے یہاں رواج ہے، نیچے مسجد ہوتی ہے، اوپر امام حرم اور مؤذن وغیرہ کی جگہ بنا دیتے ہیں۔ میں نے 25 تاریخ کو مدینہ منورہ سے مکہ آنا ہے، والدہ یا مرحوم کی ایصال عمرے کی نیت احرام باندھ سکتے ہیں؟
جو شیعہ صحابہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، سیدہ عائشہ صدیقہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، وہ کافر ہیں، ان کے کفر میں کوئی شک نہیں۔ نماز عصر کے بعد یا نماز فجر کے بعد قضا نماز بھی نہ پڑھیں، افضل یہ ہے کہ سورج نکلنے کے بعد اور ادھر مغرب کے بعد۔ میری بیٹی عافیہ صدیقہ کے لیے دعائے سی، اللہ اس کو شفاء کاملہ عطا فرمائے۔ اگر فطرانے کے چاول، جیسے کہ یہاں رواج ہے کہ فطرانے کے 3 کلو چاول دیتے ہیں، ہم نے غریب کو دے دیے، وہ غریب بیچ سکتا ہے؟ جب آپ نے دے دی وہ بیچے گا نہیں تو کیا کرے گا؟ اس کے بعد جو 20 کلو چاول کٹھے ہو جائیں سارے کھا تھوڑی جائے گا۔ اسی لیے امام حنیفہ فرماتے ہیں کہ وہ چیز دینی چاہیے جو اقرب الی النفع ہو، جیسے فائدہ زیادہ ہو، اور آتے پیسے سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ چاول یا گندم یا جنس دیں گے وہ تو بیچ دیں گے۔ جس احرام سے ایک بار ہم نے عمرہ کر لیا ہے، دوسرا عمرہ کرنا چاہیں تو اس کو دھونے کی کوئی ضرورت نہیں، عمرے کرنے سے پلید تھوڑا ہو گیا ہو۔ نوافل طواف اگر عصر کے بعد ختم ہو تو اس کے 2 رکعات جو ہیں وہ آپ مغرب کے بعد ادا کریں۔ احناف کے نزدیک صفوں کا اتصال ضروری ہے، تمام ائمہ کے نزدیک ضروری ہے، لیکن یہاں مجبوریاں ہیں کہ کئی منزلہ حرم ہے، اب کچھ لوگ نیچے ہیں، کچھ اوپر ہیں، کچھ اس سے بھی اوپر ہیں۔ اگر اگلی صفیں نظر آ رہی ہیں نماز ہو جائے، ورنہ کوشش یہی کریں کہ صفوں میں اتصال، یعنی اگر اللہ حرم دے تو جہاں تک مطاف کے لوگ آ رہے ہیں وہاں جا کر نماز پڑھیں، کیونکہ وہاں بھی اتصال ہے ہی ہے نا۔ یہ عدم اتصال تو باہر ہوتا ہے، اس لیے جو لوگ باہر کھڑے ہو جاتے ہیں نماز کے لیے ان کو بھی چاہیے کہ اندر آئیں، وگرنہ نماز کا ثواب کم ہوگا۔ اگر اگلی صفیں نظر نہ آئی تو نماز ہی نہیں ہو۔ واللہ اعلم۔ اللہم صلی